ہائی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل سہاگن کی 382 ایپیسوڈ کا ریویو۔ ناظرین، ریویوز ورڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج ایک اور نئے ریویو کے ساتھ، تو اس کے لیے دیکھتے رہیے ریویوز ورڈ۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے ریویو کی جانب۔ ناظرین، جب بندیا کرش کے برتھ ڈے پارٹی کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ آج کے دن کسی نہ کسی طریقے سے کرش کو تو سچائی ماننی ہی ہوگی، اس کو قبول کرنا ہوگا کہ اس نے ہمیں کھائی سے دھکا دیا تھا۔ تو اس کے بعد گوری اور وہ جب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر کرشنا آ جاتا ہے اور بندیا اور کرشنا کی تو میں ہو جاتی ہے، اور کرشنا پھر غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو پھر بندیا کیا دیکھتی ہے کہ گوری کے سر پر ایک پتھر آ کر لگتا ہے اور گوری کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن جب وہ پتھر اٹھا کر دیکھتی ہے تو اس کاغذ میں ایک چٹ لکھی ہوتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری دادی صحیح سلامت پہنچی بھی ہے یا نہیں، یا کرشنا نے اس کو کہیں اور غائب کر دیا ہے۔ تو وہ فوراً سے روز کو فون کرتی ہے اور معلوم کرتی ہے کہ دادی وہاں پر پہنچی ہے یا نہیں۔ پہلے تو روز اس کو کھری کھری سناتی ہے کہ ہمیں تم سے بات ہی نہیں کرنی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمیں کال کی۔ روز کہتی ہے ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، اگر آ بھی گئی تو پھر بھی ہم تمہیں کیوں بتائیں، تم ہوتی کون ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ پلیز ہمیں ایک مرتبہ بتا دیجیے کہ دادی وہاں پر پہنچی ہیں یا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کمال کرتی ہو، دادی وہاں پر تم ہی سے تو بات کرنے گئی تھی اور اب تم فون کر کے ہم سے پوچھ رہی ہو کہ دادی یہاں پر پہنچی ہیں یا نہیں۔ پھر بندیا کو شک ہو جاتا ہے کہ واقعی کرشنا نے دادی کا اپہرن کیا ہے، کیونکہ وہ تو کرشنا کو ہی گنہگار سمجھ رہی ہوتی ہے نا، اس کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ اصل گنہگار کون ہے۔ اور اس کے بعد وہ فون کر کے کرشنا کو ٹھیک اسی جگہ پر بلاتی ہے جہاں پر کرشنا نے اس کو دھکا دیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب تم مان لو کہ تم نے ہمیں اسی جگہ سے دھکا دیا تھا۔ تو کرشنا اس کو کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم دھکا دھکا کی بات کرتی رہتی ہو۔ تو اس کے بعد بندیا کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ تم نے دادی کو کہاں پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ دادی گھر تو نہیں پہنچی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واقعی میں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کبھی کہتی ہو دھکا دے دیا، کبھی کہتی ہو تم نے دادی کا اپہرن کیا ہے، وہ ہماری بھی دادی ہیں اور تم سے زیادہ خیال ہم ان کا رکھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پر دوسری طرف کرشنا کی برتھ ڈے پارٹی کی سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے، ساری ارینجمنٹس مکمل ہو گئی ہوتی ہیں، اور اندو اور بلدیو جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیٹنگ، تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واقعی میں بہت زیادہ اچھی سیٹنگ کی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ساکشی کہتی ہے کہ ممی جی یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ تو پھر اندو بیگم ساکشی کا تھینکس بولتی ہے اور کہتی ہے تم نے واقعی میں بہت زیادہ اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد سب گھر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی ارینجمنٹ تو بہت اچھا ہے۔ دوسری طرف جب کرشنا قبول نہیں کرتا کہ نہ اس نے دادی کا اپہرن کیا ہے، نہ اس نے بندیا کو دھکا دیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد بندیا کرشنا کو دھکا دے دیتی ہے، لیکن رسی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے کہ وہ گرے نہ، یہ بھی اس کے پیار کا ثبوت ہے۔ جب وہ نیچے گرنے لگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ ہم نے تمہیں دھکا دیا ہے جب ہم نے تمہیں دھکا ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد پلو جب کمرے میں جا کر دیکھتی ہے تو کرشنا وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے۔ اندو پریشان ہو جاتی ہیں کہ کہاں گیا ہے، کیونکہ بندیا بھی غائب ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے بیٹے کو کچھ کر نہ دے۔ تو وہاں پر پائل کہتی ہے نہیں ممی جی، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے کل بندیا کو کرشنا نے ہرایا تھا اور اس کی بولتی بند کی تھی، تو کرشنا کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب لوگ کہتے ہیں ہاں پائل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد پائل پرسکون ہوتی ہے۔ ساکشی کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے جب تک دادی ہمارے پاس ہے بندیا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جب وہ بندیا اور کرشنا دونوں لڑکے ہوئے ہوتے ہیں تب بندیا پھر کہتی ہے کہ اب تو مان لو کہ تم نے دادی کا اپہرن کیا اور ہمیں دھکا دیا ہے۔ تو وہ پھر غصے سے آگ پیلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے نہیں کیا تو پھر تم یہ بات مان کیوں نہیں لیتی ہو۔ اور وہاں پر سب گھر والے ایک ایک کو فون کر کے جب پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر کرشنا واپس لوٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ وہ سب لوگ جب کرشنا کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں مٹی سے ہو کر آیا ہے۔ کرشنا سیدھا جاتا ہے پائل کے پاس
اس کو غور سے دیکھتا ہے تو وہ اور ساکشی ڈر جاتے ہیں کہ شاید اس کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے، لیکن وہاں پر کرشنا جا کر اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، آئی لو یو پائل۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بندیا کا قصہ تمام ہوا اور پھر وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کس طرح سے وہ کھائی میں نیچے گر گیا تھا اور بندیا بھی وہاں پر تھی اور وہ تو کسی طرح سے اپنی جان بچا کر بھاگ آیا ہے، لیکن بندیا کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہے، وہ بچ بھی پائی ہے یا پھر نیچے گر گئی ہے۔ تو وہاں پر پلو اور ساکشی دونوں بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ بندیا اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندیا ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ لوگ جشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور کرشنا کو کہتے ہیں کہ جا کے تم اپنے کپڑے چینج کر لو اور واپس آ جاؤ، ہم کیک کاٹتے ہیں۔ تو جیسے ہی کیک کاٹنے والے ہوتے ہیں وہاں پر پھر ایک مہمان نئے کی انٹری ہوتی ہے، لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور وہاں پر سب لوگ حیران ہو کر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون آیا ہے۔ تو جب روشنی پڑتی ہے تو وہ تو بندیا نکلتی ہے تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کہاں سے آ گئی۔ تو بندیا پہلے تو غصے سے کرشنا کو دیکھتی ہے اور کرشنا بندیا پر غصہ ہوتا ہے۔ وہاں پر ساکشی بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ بندیا غصے سے وہاں پر جاتی ہے اور جو کیک کرشنا نے کاٹنا ہوتا ہے وہ کیک وہاں سے اٹھاتی ہے اور اٹھا کر پلو کے منہ پہ دے مارتی ہے۔ پلو کی حالت دیکھنے والے ہوتی ہے، ساکشی بھی ہنسنے لگ جاتی ہے۔ وہیں پر کرشنا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، اس کا سارا منہ خراب کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں تمہیں اس کے منہ کے پڑی ہوئے تھے، اب وہاں جب تم ہمیں ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے تھے تو وہ کہتے ہیں جیسا کرنا ویسا بھرنا، تم نے بھی تو اسی طرح سے کیا تھا اسی لیے۔ اور وہاں پر دکھاتے ہیں انسپیکٹر آ جاتا ہے، وہ انسپیکٹر اتفاق سے بندیا کا دوست نکلتا ہے۔ تو وہاں پر پائل کہتی ہے کہ ہمیں ان سے ساودھان رہنا ہوگا کیونکہ یہ تو بندیا کا جگری یار ہے، اور اگر بندیا نے اسے یہ بتا دیا کہ ہم سب لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک بہت برا ہوتا ہے تو یہ ہمیں میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں بندیا کیا کرنے والی ہے، دیکھتے رہیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔